اتنی بڑی غداری کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ٹوٹ کر ہم سے الگ ہوا تھا. ہم یہ کشن گنگا ڈیم کے فیصلے کو اتنی ہی بڑی غداری سمجھتے ہیں. یہ پوری قوم سے چھپایا گیا. مشرقی پاکستان میں بھی قوم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مغربی پاکستان میں لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا مغربی پاکستان میں کہ انڈیا کس طرح ہمیں گھیر چکا ہے, مکتی بانی کس طرح قتل و غارت کر رہی ہے. باقاعدہ خبروں کو چھپایا جاتا تھا کہ یہاں اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. اور اچانک 16 دسمبر کو خبر آتی ہے کہ ڈھاکہ فال ہو گیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے. لوگ چیخے مار مار کے روئے کہ ہوا کیا. پاک فوج کو نہیں پتا تھا مغربی پاکستان میں کہ مشرقی پاکستان میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آج ہمیں یہ کشن گنگا ڈیم کے فیصلے کو سن کر بالکل وہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی جو 16 دسمبر کو یا 17 دسمبر کو مغربی پاکستان کے مسلمانوں کی ہوئی تھی, جب انہیں یہ پتا لگا کہ مشرقی پاکستان چلا گیا ہاتھ سے. یہ کشن گنگا ڈیم پر جو غداری ہوئی ہے, آج پوری قوم کو فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جی کشن گنگا ڈیم انڈیا کو دے دیا گیا, آپ کے دریا دے دیے گئے. کس نے دیے, کب دیے, مقدمہ کب دائر ہوا, کس نے ہماری طرف سے مقدمہ لڑا, کون تھا پاکستان حکومت کی نمائندگی کرنے والا, کیوں جج نے لکھا ہے کہ پاکستان حکومت نے اپنا کیس ہی نہیں لڑا, ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دیا, ہم سے بات ہی نہیں کی اور یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنانا پڑ گیا انڈیا کے حق میں. پہلی بات یہ کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اس سے پہلے بھاگلیار ڈیم میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم کو. 2007 میں بالکل بھاگلیار ڈیم کا معاملہ ہوا. کس طرح انڈیا کو اجازت دی جا رہی ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی موجودگی میں انڈس واٹر ٹریٹی کے ہوتے ہوئے پاکستان کے دریاؤں پر وہ 60 سے زائد ڈیم کس قانون کے تحت بنا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ, پہلی بات یہ ڈیمز کا ایشو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا ہی کیوں, جب انڈس واٹر ٹریٹی کلیئر ہے اس معاملے کے اوپر کہ انڈیا کوئی ڈیم بنا ہی نہیں سکتا پاکستان کے دریاؤں کے اوپر. لیکن انڈیا نے تو 60 ڈیمز بنا لیے ہیں, چھوٹے بڑے. اور یہ بھی نون بات ہے کہ پاکستان میں تمام پانی جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ اس کو روک رہا ہے. ہمارے سارے دریاؤں کا پانی سائفن کر کے ٹنلز کے ذریعے وہ مین لینڈ انڈیا میں بھیج رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے. انڈیا ایک کمپریہنسو پلان پہ کام کر رہا ہے کہ خود انڈیا کے اندر جو بڑے بڑے دریا ہیں ان کو آپس میں اس طرح ملا دیا جائے کہ ایک قطرہ تازہ پانی سمندر میں نہ جا سکے, سارا پانی انڈیا کے اندر استعمال ہو. جب اتنے بڑے پانی کے پلان پر وہ کام کر رہا ہے, جب پاکستان کے دریا آج سے نہیں پچھلے 15-20 سال سے وہ ڈیم بنا کر پاکستان کے دریا روک رہا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے, تو پاکستان میں آپ اس ایشو پر بات کیوں نہیں سنتے؟ کسی الیکشن کیمپین میں, کسی سیاسی جماعت نے, کسی میڈیا میں, کسی فورم پر آپ نے یہ نہیں سنا کہ انڈیا کتنے ڈیم بنا رہا. پاکستان کی جو واٹر اتھارٹی ہے, ایک باقاعدہ انڈس واٹر کمیشن بنا ہوا ہے جس میں 10-15 سال ایک شخص جماعت علی شاہ 2000 سے لے کے تقریباً 2007-8 تک وہ کمشنر رہا. سارا انڈیا نے جو خیانت اور غداری پاکستان کے ساتھ کی وہ ان صاحب کی موجودگی میں ہوئی. پوری قوم ان کا نام بھی نہیں جانتی کہ یہ کون صاحب ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی تھی, اس نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. یہ سارے بھاگلیار کا کیس اور یہ سارے جو ڈیم بن رہے تھے انڈیا کے, سارے جو انڈین ڈیم بناتے جا رہے تھے, یہ ان کے دور میں بنے, ان کو اچھی طرح پتا تھا. اس وقت کی حکومت مشرف کی, پھر زرداری کی, پھر نواز شریف کی, اس میں پاکستان کی نمائندگی کون کرتا رہا انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے. یہ ایسی غداری ہے کہ جس پر ہم کہیں گے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لے کے براہ راست ایک کورٹ آف انکوائری بنانی چاہیے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ہم کشن گنگا ڈیم پر اپنا کیس کیوں ہارے, ہماری نمائندگی کس نے کی, کون گیا تھا پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے, وہی بات آپ نے اٹھائی, کون وکیل تھے. اور پھر فورن لائرز سے جو بتایا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ فورن لائرز سے جنہوں نے ان لائرز کی لائلٹی کس کے ساتھ تھی, انہوں نے پیسے بھی ہم سے لیے, کیس بھی انڈیا کے حق میں لڑا. ان کی کیا گارنٹی ہے کہ یہودی تھے, عیسائی تھے, زائنسٹ تھے, ہندو تھے, انڈین تھے, کیا پتا ہم کو کہ کون سے لائر تھے, وہ کس کمپنی سے تعلق رکھتے تھے. پھر جج اس کو کیا وفاداری ہے پاکستان, اس کا پانی تو ایون جو انٹرنیشنل کورٹس کا ڈیسیجن ہے وہ لوگ خود اپنی حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کی جانب سے کیوں اپنے پانی کے لیے دعویٰ نہیں کیا گیا. میں آپ کو اس ڈیسیجن کی کچھ لائن جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی جو 43 پیج کا ڈیسیجن آتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے موجودہ اور متوقع زرعی استعمال کے لیے کشن گنگا نیلم جہلم سے پانی حصول کی انفارمیشن کی فراہمی ہی نہیں کی. پاکستان نے یہ تک نہیں بتایا کہ اس طرح کی کنسٹرکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا. ایسے کوئی ایویڈنسز پیش ہی نہیں کیے گئے جن پر کورٹس انحصار کر سکے. اس لیے عدالت صرف ہائیڈرو الیکٹرک اور انوائرمنٹل پہلوؤں کی بنیاد پر پاکستان کے لیے کم از کم بہاؤ کے اپنے فیصلے پر پہنچتی ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ وہ تو کورٹ کا ڈیسیجن خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ریلیونٹ انفارمیشن تھی وہ تو پرووائڈ ہی نہیں کی. عجیب و غریب بات, خود ہی کلیم نہیں کر رہے. ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتا دیں, کشن گنگا ڈیم کی ججمنٹ آتی ہے,
اس کے بعد چند ایک پاکستانی اخباروں میں پورا سٹیٹسٹکس آ جاتا ہے کہ جی اس سے ہماری پاکستان کی بجلی اتنا کم پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارا پانی اتنا کم ہو جائے گا. یہ سارا ڈیٹا جب میڈیا میں اویلیبل ہے آپ کے سامنے تو پھر یہ عدالت کو کیوں نہیں جمع کرایا گیا؟ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان جیسی غداری ہوئی ہے. ایوب خان کے دور میں جب انڈس واٹر ٹریٹی کس نے کی ہے یہ غداری زاہد حامد صاحب، اور کیوں کی ہے؟ اپنی ہی لوگوں کے ساتھ، اپنی ہی عوام کے ساتھ. انڈس واٹر ٹریٹی جب 1960 میں سائن کی گئی تو اس وقت بھی بڑا کہا گیا کہ پاکستان کے 2 بڑے دریا انڈیا کو دے دیے گئے. لیکن ایوب خان کو ایک سینس تھی، اس کو یہ پتا تھا کہ مجبور ہو کے ہمارا پانی یہ سارا چوری کر کے لے جائیں گے. ایک ایگریمنٹ اس نے کر لیا، 2 دریا انڈیا کو دے کر باقی دریا ہمارے، خبردار ہاتھ نہ لگانا. اور اس میں اتنی سینس تھی کہ اس نے 2 بڑے بڑے ڈیم بنائے، منگلا اور تربیلا. آج پورے پاکستان میں اگر بجلی ہے اور ایگریکلچر اور زراعت ہے اور نہری نظام کام کر رہا ہے تو ان 2 بڑے ڈیموں کی وجہ سے جو ایوب خان نے بنائے، جس نے انڈس واٹر ٹریٹی سائن کی. وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے 2 دریا انڈیا کو دیے تو ہم کو واٹر ریزروائر، اپنے ذخیرے چاہیے پانی. لیکن زاہد حامد صاحب ان میں تو بالکل عقل لگ رہی تھی کہ انہوں نے پانی کے جانے کا اگر خطرہ دیکھا تو ڈیم بنا دیا. آج تو ہمارے ہاتھ سے پانی بھی جا رہا ہے اور ہم ڈیم بھی نہیں بنا رہے. ہم یہی بات تو آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں پچھلے 15-20 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے. 90 سے نواز شریف اور بے نظیر کی حکومت چلتی چلی آ رہی ہے، بیچ میں مشرف کا 7-8 سال آیا، اس کے بعد پھر نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے. اگر کوئی غداری، جس کو ہم غداری ہی کہیں گے، پاکستان کے پانی کے مفادات پر کی گئی ہے، ہماری زراعت بیچ دی گئی، ہمارا تمام اقتصاد بیچ دیا گیا، ہماری بجلی پانی بیچ دیا گیا، تو یہ ساری ذمہ داری نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت پر آتی ہے. مشرف کے دور بھی ایکولی رسپانسبل ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہی 2 سیاسی جماعتیں تھیں، اس کے بعد بھی یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں. اور یہ بات تمام حکمران رسپانسبل. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری حکومت نے اس حکومت نے تو شرمناکی کی بے شرمی کی آخری حدیں پار کر لی. انڈیا سے بات کرنے کے بجائے کہ تم ہمارے ڈیمز پر پانی کیوں روک رہے ہو، یہ انڈیا سے بجلی خریدنے کی بات کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں انڈیا نے جتنے ڈیم بنائے ہیں ہمارے پانیوں پر، ہماری بجلی روکی ہے، اب وہ بجلی انڈیا سے خریدیں گے. ڈیمز کو انہوں نے قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے کہ انڈیا نے بنا کر ٹھیک کیا ہے، اب ہم صرف بجلی لے سکتے ہیں، ڈیم اور پانی انڈیا کا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی ہم یہی کہیں کہ غداری اگر کس کو کہتے ہیں یا یہ جہالت، حماقت اور پاگل پن ہے، ہم اس میں کنفیوزڈ ہیں. لیکن زاہد حامد صاحب یہاں غلطی تو ہماری اپنی ہے. اس میں